ہمارے بہت سارے دوست احباب وقتاً فوقتاً یہ معلوم کرتے رہتے ہیں کہ رزق میں اضافے کے لیے کون سا وظیفہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے گزارش کرنی تھی کہ رزق میں اضافہ کسی وظیفے کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی ایک لفظ کو آپ روزانہ کوئی 50 بار پڑھے، 100 بار پڑھے یا 1000 بار اس کا ورد کرے تو اس سے آپ کی معاشی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تاہم قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اور جو اعمال صالحہ کرتے ہیں نیک اور پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی کی ضمانت دی ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور بالضرور اس کی زندگی کو طیبہ کر دیں گے، پاک صاف کر دیں گے، اور دنیا کے مصائب اور پریشانیوں سے اس کے دل کو خالی کر دیں گے، اور چاہے کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، وہ پریشان نہیں ہوگا، اس کا دل متاثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 آیت میں ایمان والوں کو یہ بشارت دی ہے کہ جو آدمی دنیا کی زندگی میں جنت کی زندگی اس کی ہو، وہ آخرت میں بھی جنت میں جائے گا۔ قرآن کریم کے سورہ رحمان میں فرمایا جنتان، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی جنت ہے اور آخرت کی جنت ہے۔ دنیا کی جنت وہ ہے کہ آپ کی زندگی پریشانیوں مصائب اس سے خالی ہو، یا اگر پریشانیاں ہیں بھی تو اس سے آپ کا دل متاثر نہ ہو، آپ ان پریشانیوں کو لے کر مسلسل سوچتے نہ ہو، بلکہ پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں لیکن اس کو درد سر نہ بنائے۔ اسی طرح سورہ محمد میں فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان دنیا میں کرائی ہوگی۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اس کے ساتھ دوستی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی پریشانیوں میں مصائب میں اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ ان کی دستگیری کرے گا۔ اب چونکہ قرآن کریم اور احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 7 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے آپ کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے کام اس میں یا زیادہ کام ایسے ہیں جو پریکٹیکل ہے، جن میں آپ کو نکلنا ہوتا ہے، آپ کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے آپ نے کچھ پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ ان کاموں میں سب سے پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت یا قرآن کریم کی درس و تدریس جس گھر میں ہوتی ہو، اس گھر میں خیر و برکت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ 2 احادیث سے یہ مضمون ثابت ہے۔ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، یعنی جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت لوگ کرتے ہوں، وہاں جمع ہوتے ہو، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوں، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، اور اس گھر کو چاروں طرف سے رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر رحمت کا نزول ہوتا ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البیت لیتسع علی اہلہ، وہ گھر اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتی ہے جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، اور اس گھر میں رحمت کے فرشتے حاضری دیتے ہیں، شیاطین اس سے دور بھاگتے ہیں جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، اور جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو اس گھر میں شیاطین آ جاتے ہیں، شیاطین ڈیرے ڈھال دیتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں، اور وہ گھر اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ظاہر ہے جس آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو تو اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے اور معاشی پریشانی سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں تو میں کتنا درود آپ کے اوپر بھیجوں؟
اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت فہو خیر لک، جتنا آپ چاہے آپ بھیجیں وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں 1/3 بھیجتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے آدھے کا فرمایا، آپ نے فرمایا وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود بھیجوں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذن تکفی ہمک وتغفر لک ذنبک، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیوں کی طرف سے اللہ کافی ہو جائیں گے، یعنی آپ کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے گا اور آپ کے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ تیسری چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں یعنی ہماری سوسائٹی میں ایک عجیب سی اس وقت کی فضا ہے۔ لوگ رات کے 12 یا 2 بجے یا 3 بجے سوتے ہیں، اور صبح کے 12 بجے یعنی دن جب چڑھ جائے اور لوگ کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو 12 بجے ہم اٹھتے ہیں۔ تو اس چیز کی وجہ سے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لو یعلمون، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں ان کے لیے جو خیر و برکت رکھی ہے، تو وہ لوگ اگر اپنے پاؤں پر چل کر نہیں آ سکتے تو وہ گھٹنوں کے بل دوڑتے ہوئے مسجد آئیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہم، میری امت کے لیے برکت رکھ دی گئی ہے صبح کے وقت میں، فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک جاگنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، مختلف مسنون اذکار میں مشغول ہونا، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، راستے کھلتے ہیں آپ کے لیے۔ ظاہر ہے آپ یعنی متحرک ہو جاتے ہیں، آپ سوتے نہیں ہیں تو سستی نہیں ہوتی، جب سستی نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی میں ایک حرکت آئے گی اور آپ بیٹھیں گے نہیں، آپ مسلسل اپنے لیے معیشت کے اسباب تلاش کریں گے۔ اسی طرح اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہوئے بخل سے کام نہ لینا، یا دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے ہوئے بخل سے کام نہ لینا، یہ چوتھی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یابن، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم انفق انفق علیک، آپ لوگوں پر خرچ کریں میں آپ کے اوپر خرچ کروں گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متقین کی جو صفات بتائی ہیں ان میں ایک بنیادی صفت ہے انفاق، خرچ کرنا۔ ظاہر ہے جب آپ خرچ کریں گے تو آپ کے پاس نئے یعنی مال مزید آئے گا، لیکن اگر آپ اس کو روک کر رکھیں گے تو ظاہر ہے مزید نہیں آئے گا۔ خرچ کریں اللہ تعالیٰ مزید دے گا، آپ مزید خرچ کریں اللہ تعالیٰ اور بڑھائے گا۔ پانچویں چیز ہے امانت داری۔ امانت داری ایک بہترین صفت ہے۔ آپ جب کسی کے امانت میں خیانت نہیں کرتے تو آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامانۃ غنن، امانت میں امانت داری مالداری ہے، یعنی آپ جب امانت کا خیال رکھتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اس طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس قوم کی اللہ تعالیٰ بقا اور بڑھوتری کا فیصلہ کرتا ہے تو اس قوم میں امانت کو بڑھا دیتا ہے اور عفاف یعنی پاکیزگی کو بڑھا دیتا ہے، اور جس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں خیانت آ جاتی ہے۔ چھٹی چیز ہے خوش اخلاقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسن الخلقی و کف الاذی یزیدان فی الرزق، خوش اخلاقی اور لوگوں سے اپنے یعنی لوگوں کو تکلیف نہ دینا، اس سے آپ کی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو خوش اخلاقی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی خوش اخلاق ہوگا تو اس کے تعلقات زیادہ ہوں گے، تعلقات زیادہ ہوں گے تو اس کے لیے مواقع زیادہ ہوں گے، وہ ہر جگہ جو ہے اس سے کام کی آفر ملے گی، اگر وہ جاب کر رہا ہے تو کام کی آفر ملے گی، اگر وہ کاروباری ہے تو بہت سارے لوگ اس سے کام یعنی چیزیں خریدیں گے۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے علاقے میں بہت سارے دکاندار ہیں، لیکن ایک دکان ایسی ہے جہاں پورا علاقہ اس کے اوپر جمع ہوتا ہے اور وہاں سے خریداری کرتا ہے، کیونکہ دکاندار کے اخلاق بہت زیادہ اچھے ہیں۔ آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے، کہتا ہے کل دے دینا، اور آپ جس طریقے سے بھی یعنی آپ چیز واپس کرنا چاہے تو واپس بھی کر دیتا ہے۔ اس کی بنسبت جو دکاندار بد اخلاق ہوتے ہیں تو کوئی آدمی ان کے منہ نہیں لگتا، کوئی آدمی ان سے چیزیں نہیں خریدتا، سارے لوگ اس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ ساتویں چیز ہے اس میں کوارے یعنی جو کوارے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ نکاح کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ سنگل ہوتے ہیں تو آپ کی یعنی آپ کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی اہلیہ کا رزق بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عجبت لرجل لا يطلب الغناء بالباءۃ،
مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ نکاح کر کے مالداری کو کیوں نہیں طلب کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ تو یہ 7 وہ اعمال ہے، وہ چیزیں ہیں جن کو کرنے سے ہماری رزق میں اضافہ یقینی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ان چیزوں کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کائنات کا ختم ہو جانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ جو وعدہ وہ کرے اور وہ پورا نہ کرے۔